اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو قربانی کے بارے میں بتاؤں گا۔ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں یعنی 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں ذی الحجہ تک تقرب اللہ اور ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی ایک اہم مالی عبادت ہے اور شعار اسلام سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ ہی کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو، چاہے کہیں بھی رہتا ہو، اس پر قربانی واجب ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ قربانی احادیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی منت ہے۔ اور لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ عرض کی، اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں 10 سال رہے اور اس عرصے میں آپ نے ہر سال قربانی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے تجاب یعنی کہ روکا جائے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔